جوائن کر دیں بند۔ آپ سب کو مسیح یسوع کے نام میں سلام۔ جیسا کہ پہلے جو ویڈیو بنائی گئی تھی اور جو آپ کے ساتھ کلام شیئر کیا گیا تھا، اس میں جو ہے فضل میں چلنے کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی۔ تو جب فضل میں چلنے کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے فضل میں چلنا ہے، تو اس کے تعلق سے جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے اور کریٹ کی جاتی رہی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم فضل میں چلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس طرح کی کوئی آزادی نہیں ہے جس میں ہم گناہ کرنے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول نے جو خط لکھا، اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مقدس پولس رسول نے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ تو جب بھی فضل کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے اور فضل کو بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند جو ہے اب نئے عہد کے اندر جو مسیح یسوع کے خون میں باندھا گیا ہے، ایمانداروں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ فضل میں چلیں اور وہ خداوند کے اس بڑے فضل کو، فضل کی دولت کو جانیں جو نئے عہد میں ایمانداروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ تو پھر اکثر لوگوں کی طرف سے ایسا سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ایک بہت خطرناک ابلیس کا جو ہے وہ وار ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ہتھیار کہہ سکتے ہیں، جو وہ بعض اوقات کلام کے خلاف استعمال میں لاتا ہے اور ایمانداروں کو بھی آپس میں جو ہے تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ساری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایماندار جو ہیں، ایمانداروں کے اندر بھی جو ہے ابلیس اس طرح کے حربہ کو، اس طرح کے اپنے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے مس انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے ان کے اندر تقسیم لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ٹھوکر کھلانے کا پتھر بھی کہا، کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہ کلام کو صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے، اس کا صحیح عرفان نہیں رکھتے یا اس کا صحیح مکاشفہ نہیں رکھتے، تو اس کے نتیجے میں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ اس برکت کو اور اس قوت کو جو کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا ایک زندگی میں جاری کرنا چاہتا ہے، حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہی اسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایماندار بھی اور غیر ایماندار بھی فضل کے تعلق سے رکھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ ایک غلط قسم کی آزادی جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو دیتی ہے گناہ کے تعلق سے، اور یہی بات یہاں پر لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو۔ تو مسیحیت کی ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ مسیحیت جو ہے وہ گناہ کے لیے آزادی کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کرتی اور نہ ہی ایسی آزادی کی طرف کسی کو گامزن کرتی ہے، بلکہ مسیحیت جو ہے، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو پہاڑی باس کے اندر، یعنی کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا 5ویں باب سے لے کر اور 7ویں باب تک جو ہے آپ اس کا بغور مشاہدہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے ایمانداروں سے ایسی راست بازی کا تقاضا کیا ہے جو فقیہ اور فریسیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی راست بازی کا خداوند ہم سے جو ہے تقاضا کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں سے، اپنی کلیسیا سے، اپنے بدن سے ایسی راست بازی کا تقاضا کرتے ہیں جو فقیہ اور فریسیوں سے زیادہ ہے، مذہبی راست بازی کا نہیں، بلکہ ایسی راست بازی جو خداوند کے ساتھ اور خدائے برتر کے ساتھ تعلق میں سے جنم لیتی ہے، وہ ہم سے ایسی راست بازی چاہتے ہیں۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہے جو بائبل مقدس کے تعلق سے جو ہے بہت سارے لوگوں میں آ جاتی ہیں، اور ایسے ایمانداروں کے اندر بھی جو باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ان کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ فضل کے تعلق سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح طور سے کچھ باتوں کو سمجھا نہیں جاتا۔ تو ہرگز جب ہم فضل میں چلنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی آزادی کی بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں آپ آزادی کے ساتھ جو ہے کچھ بھی یعنی کہ کرتے پھریں، آپ غیر مہذب، غیر شائستہ لباس پہن کر پھریں، آپ غیر شائستہ، غیر مہذب باتیں کریں، آپ جو ہیں بالکل جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ان کے احوال سے بالکل یعنی کہ آپ جو ہے مبرہ ہو جائیں، بالکل ان کے احوال سے کنارہ کش ہو جائیں، اور آپ جو ہیں کسی بھی یعنی کہ نیکی سے بالاتر ہو جائیں۔ ایسا کوئی فضل، ایسے کسی فضل کی
تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں پائی جاتی، نہ خداوند یسوع نے دی، اور نہ ہی جو ہے مقدس پولس رسول کے خطوط میں ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، جتنے بھی لوگ جو ہے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم جو ہے علم الہی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اسے جو ہے پولین ایپیسلز کہا جاتا ہے۔ پولین ایپیسلز یعنی کہ پولس کے خطوط۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جو خداوند کے پاس غیر اقوام میں سے آئے ہیں، جو کہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ ان نسلوں میں سے جو اسحاق اور یعقوب اور یوسف کی نسل ہے، اور آگے ہم وہاں سے جو ہے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم چونکہ خدا نے ہمیں جگہ بجگہ اور مختلف جگہوں سے خدا نے بلایا ہے، تو ہمارے لیے جو ہے جو پیغام ہے مقدس پولس رسول کے خطوط کے اندر، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ ایمانداروں کا، ہم جو ایماندار ہیں، یعنی کہ جو ہے خاص جو ہے یہود کی نسل میں سے نہیں ہیں یا ابراہیم کی نسل میں سے جسمانی طور پر نہیں ہیں، ہمارے لیے ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو پالوسی خطوط ہیں، جسے ہم پالوسی خطوط کہیں گے یا پولین اپیسلز کہیں گے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ فضل کے پیغام کو جو وہ غیر اقوام کے لیے خدا رکھتا ہے اسے جان سکیں۔ اور چونکہ میں نے شروع میں بات کی کہ چونکہ اس فضل کے پیغام کو نہ صرف ایمانداروں کے اندر بلکہ غیر ایمانداروں ہر جگہ پر چونکہ صحیح طور سے سمجھا نہیں گیا، اس لیے جو فضل کی خوشخبری ہے، یہ جو میں لفظ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، فضل کی خوشخبری، یہ جو مقدس پولس رسول کے خطوط کے اندر یہ استعمال کیا گیا، یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، فضل کی خوشخبری۔ جو بائبل مقدس ہے یہ فضل کی خوشخبری ہے۔ چونکہ نہیں صحیح طور سے سمجھا گیا، اس کے نتیجے میں جو ہے فضل کی خوشخبری کے تعلق سے جو ہے غلط یعنی کہ کچھ سمجھ پیدا ہوئی ہے، جسے دور کرنے کے لیے ہمیں مقدس پولس رسول کے خطوط کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو ہے اس لیے میں نے، اور دیکھیں جو رومیو کا خط اس کا 6واں باب ہے اور اس کی جو 14ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگر گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ اختیار رکھنے کا مطلب ہے کنٹرول، تسلط۔ تو گناہ کا ہم پر اختیار نہیں ہوگا، جو فضل کے ماتحت ہوگا اس پر گناہ کا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ فضل جو ہے وہ آپ کو قوت دیتی ہے۔ شریعت آپ سے تقاضے کرتی ہے، تقاضے کرتی ہے، تقاضے کرتی ہے اور تقاضے کرتی ہے، لیکن آپ کو قوت نہیں دیتی۔ لیکن فضل جو ہے وہ آپ سے تقاضے کم کرتا ہے اور قوت آپ کو زیادہ دیتا ہے۔ فضل آپ کو قوت دیتا ہے، فضل آپ کو قوت دیتا ہے، فضل آپ کو قوت دیتا ہے۔ کچھ بھی جو خدا آپ سے چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے فضل آپ کو قوت دیتا ہے، قوت جو ہے وہ دیتا ہے۔ شریعت جو ہے آپ کو تقاضے کی طرف لے کر آتی ہے کہ آپ سے یہ تقاضا ہے، آپ سے یہ تقاضا ہے، آپ سے یہ تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو قوت نہیں دیتی۔ فضل آپ کو قوت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ باتوں کی واضح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ویڈیو کے اندر اس بات کو کلیئر کی جائے۔ یہ جو میں نے پچھلی ویڈیو جو میری لائیو تھی اس کے تسلسل میں آگے چلتے ہوئے بات ہو رہی ہے۔ اب جو میں ایک بہت اہم ایشو آپ کے سامنے ڈیل کروں گا جسے آپ سمجھیں، جب آپ نئی پیدائش کا تجربہ کر لیتے ہیں، بائبل مقدس جیسا کہ میں نے آپ کو کہا جو پالوسی خطوط ہیں، یعنی کہ جو پولین ایپیسلز ہیں، یعنی کہ جو پول کے خطوط ہیں، اور وہاں پر ان خطوط کے اندر جو ہے اگر آپ کسی چیز پر زور نظر آتا ہے آپ کو، تو وہ فضل ہے، ایمان ہے اور وہ نئی پیدائش ہے۔ کوئی شخص مذہبی طور پر بھی مسیحی ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک چیزوں کو جو ہے وہ کاپی کر سکتا ہے، ان کی نقل کر سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو چرچ جا رہے ہیں چرچ میں جا کر بیٹھ سکتا ہے، وہ بائبل کی بہت ساری نالج حاصل کر سکتا ہے۔ اور مجھے اس بات سے بہت زیادہ میں اس بات سے ہل گیا کہ آج سے 1 سال پہلے امریکہ کے اندر ایک شخص تھا جس نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفے کی آخری آیت تک انجیل کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، اور اس نے مسیح کا انکار کر دیا، اس نے زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ تو جو فقیہ فریسی جو یسوع مسیح کے آس پاس تھے وہ بھی بہت زیادہ خدا کے کلام کو جانتے تھے، لیکن وہ مذہبی لوگ تھے، ان کے پاس صرف نالج تھی۔ تو نالج جو ہے وہ آپ کو خدا کے ساتھ رشتے میں نہیں لا سکتی۔ نالج جو ہے وہ آپ کو
جو ہے وہ آسمان پر نہیں پہنچا سکتی. کلام میں برملا ایسا لکھا ہے, یسوع نے کہا بتیرے جو ہے وہ آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. بائبل مقدس کے اندر واقفیت بہت گہرا لفظ ہے. اگر آپ کی کسی سے واقفیت نہ ہو آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. اگر آپ کی کسی سے واقفیت نہ ہو تو آپ اس کو اپنے راز بھید نہیں بتا سکتے. بالکل اسی طرح جو لوگ خدا سے واقفیت نہیں رکھتے وہ خدا کے ساتھ شناسا نہیں ہوتے. ان کے پاس جو ہے یہ سب کچھ نالج ہو سکتی ہے سب کچھ, لیکن یہ نالج کسی کو نہیں بچا سکتی. اگر کوئی چیز بچا سکتی تو وہ واقفیت ہے. جو ہے یہ پولس رسول کے خطوط کے اندر جو ہے وہ اس بات پر وہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ ہم نئی پیدائش کو سمجھے. نئی پیدائش کس طرح سے کسی شخص کو ملتی ہے, کس طرح سے کوئی بھائی یا بہن نئی پیدائش کو حاصل کر سکتا ہے, اس بات کو دھیان سے سمجھے گا. جب بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جب کسی کے اندر کلام کا بیج بیجا جاتا ہے, جب یہ بیج اس کے اندر جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے, اور جب یہ کسی شخص کے اندر اس کی روح کے اندر کلام کا بیج جاتا ہے تو وہاں پر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے. یہ نئی پیدائش ہے. کسی بھی انسان کے اندر, کسی بھی روح کے اندر ایک نئی روح کا پیدا ہونا جو ہے وہ نئے انسان کا پیدا ہونا, یہ نئی پیدائش ہے. اور اس لیے جو ہے مقدس پولس رسول جو ہے اپنے خطوط کے اندر نئی پیدائش پر زور دیتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ نئی پیدائش بہت ضروری ہے. ان مذہبی کاموں سے بھی بڑھ کر, بائبل کی نالج سے بھی بڑھ کر نئی پیدائش, آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا. جب کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے ذہن میں ایک جنگ شروع ہوتی ہے. ایسا بائبل مقدس بیان کرتی ہے, یہ کسی انسان کی فلسفی نہیں. ایسا بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب کوئی شخص نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں جو ہے ایک جنگ شروع ہوتی ہے. اور بائبل مقدس افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں. تو یہ جو جنگ ہے اس میں اس نے کس طرح سے غالب رہنا ہے, اس میں اس نے کس طرح سے فتح پانی ہے, اور اس نے کیسے ایک غالب مسیحی زندگی بسر کرنی ہے. دیکھیں یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے, یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ ہم نے کیسے ایک فتح مند اور غالب مسیحی زندگی بسر کرنی ہے, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے جو غالب آئے. ایسا وہاں پر کئی جگہ پر لکھا ہے کہ جو غالب آئے. تو نئی پیدائش پانے کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار غالب آنا سیکھے. اگر وہ غالب آنا نہیں سیکھتا اور وہ مغلوب ہے اور اس کی ساری زندگی جو ہے گناہ کے ساتھ مغلوبیت میں, خودی کے ساتھ مغلوبیت میں, حسد کے ساتھ مغلوبیت میں, انا کے ساتھ مغلوبیت میں, عداوت کے ساتھ مغلوبیت میں, جسم کے کاموں کی مغلوبیت میں اس کی ساری زندگی بسر ہو جاتی ہے, تو بائبل مقدس ایسا بیان کرتے کہ جو اگر وہ غالب نہیں آ سکا تو پھر یعنی کہ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نئی پیدائش کے بعد غالب آنے کے بارے میں سیکھیں کہ میں کیسے ایک جو ہے غلبہ کے ساتھ ایک مسیحی زندگی بسر کر سکتا ہوں, میں کیسے ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکتا ہوں. اسے ہم سیکھیں. یہ نئی پیدائش کے بعد جو دوسری ایک مشکل ترین بات اگر کسی ایماندار کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ اپنے دل کو درست رکھنا ہو سکتا ہے. ایک غالب ایک فتح مند مسیحی زندگی ہو سکتی ہے. باقی تو ہم جو ہے لفظوں کے گورکھ دھندے میں بھی پھنس سکتے ہیں, ہم بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں, ہم بہت ساری روحانی باتیں بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی, لیکن اس کا نہ ہمیں کچھ فائدہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے سننے والے کو تو ہو ہی جائے, وہ اپنی چیز آپ سے حاصل کر لے, اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مقدس پولس نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کروں اور آپ نامقبول ٹھہروں. انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہے, یعنی کہ آپ آسمان پر جا کر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچیں گے نہیں, آپ آسمان پر نہیں جائیں گے, لیکن آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. آپ جو ہے اس تاج کے لیے, آپ خدا کے انعامات کے لیے اور خداوند جو آپ کے لیے اجر رکھتا ہے اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور آپ کو وہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جو ہے کیسے ہم ایک غالب اور جو ہے فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں, اور ہم کیسے یعنی کہ ایک اچھا نمونہ بن سکتے ہیں, مسیح کی ایک زندہ گواہی بن سکتے ہیں دنیا کے سامنے. ہم کیسے مسیح کے لیے ایک اچھا اشتہار بن سکتے ہیں دنیا کے سامنے. یاد رکھیے کہ میں اکثر سوچتا ہوتا ہوں کہ میں ایسا یعنی کہ کسی کے تعلق سے نہیں کہہ رہا, ہر شخص کی فرق جداگانہ سوچ ہوتی ہے, اس لیے میں کسی کے تعلق سے یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں لوگ غریب ہیں اور ایماندار بھی غریب ہیں تو وہ پھر مسیح کا کیسا اشتہار بنیں گے. دنیا میں لوگ بیمار ہیں اور ایماندار بھی بیمار ہیں تو وہ کیسا اشتہار بنیں گے. دنیا بھی جو ہے وہ گناہ کے آگے ہاتھوں مغلوب ہے اور دکھ اٹھا رہی ہے, اور اگر ایک مسیحی بھی گناہ سے مغلوب ہوگا اور دکھ اٹھا رہا ہوگا تو وہ دنیا کے سامنے وہ ایک کیسا اشتہار بنے گا. تو
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں کہ ہم جو ہیں نئی پیدائش کے بعد کیسے جو ہے فضل میں چلتے ہوئے ہم کیسے ایک مغلوب، ایک غالب اور کیسے ایک فاتح زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مزید ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، اور فرما بردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ تو اس 13ویں آیت میں اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر، اپنی عقل کی کمر کو باندھنا، جب جو ہے مقدس پطرس رسول جو ہے یہ اس بات کو بیان کریں تو ان کے سامنے رومی فوجی ہیں۔ رومی فوجی جو ہیں، وہ جو رومی فوجی ہیں ان کا آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا خاص لباس ہوتا تھا، اور جس کا ذکر جو ہے بائبل نئے نامے کے اندر مقدس پولس رسول کے خطوط میں ان کے جو ہے لباس کے بارے میں بیان ہے، کہیں پر جو ہے کمر کسنے کے بارے میں، اور عقل کی کمر کسنا جیسا کہ ہم نے یہاں پر ابھی پڑھا بھی، پھر سچائی کا کمر بند، اور پھر نجات کا خود، اور پھر جو ہے سپر، اور یہ سارا کچھ، اور ان کا جو جنگی لباس ہے بختر، جسے ان کا جو جنگی لباس ہے جسے بختر کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ۔ تو عقل کی کمر جب باندھنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو جو ہے مقدس پطرس رسول کے سامنے رومی فوجی ہے۔ رومی فوجی جو ہیں ان کا ایک خاص جو ہے لباس ہوتا تھا، اور اگر آپ جو ہے اب تو بہت آسان ہے، آپ جو ہے نیٹ پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں رومی فوجی کا جو ہے رومن سولجر، اس کے جو لباس ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے پکس دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو وہ ایک خاص قسم کا اسکرٹ جو ہے وہ یوز کرتے تھے وہ رومی فوجی جو ہیں، اور جو ان کا اسکرٹ ہوتا تھا جو ان کے نیز تک جاتا تھا، اور وہ جو ہے اس کی جو، اور اس میں جو ہے نا جو ان کا بنا ہوتا تھا، اور اس کو وہ کستے تھے، اور اس کو جو ہے کمر بند کے ساتھ، اور وہ اس کو کستے تھے، اور اس کے اندر جس طرح سے جو ہے جو اسکرٹ کے اندر بعض اوقات وہ انہوں نے اس کو کچھ فولڈ کر کے اور اس کو سلائی کیا ہوتا ہے اسکرٹ کو، تو اس طرح وہ جو ہے وہ اس طرح سے سلائی ہوا ہوتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ اس عقل کی جو کمر ہے اس کو باندھا جائے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کچھ تھوڑی سی دیر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی عقل کی کمر کو باندھنا ہے۔ ہم چونکہ آدم اور حوا کی نسل کا حصہ ہیں، اس لیے ہمارا جو باطنی رجحان ہے، ہمارا جو ذہنی ملان ہے، ہمارا جو ذہنی رجحان ہے وہ ہمیشہ اپوزٹ ہے۔ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے اس سے ہمیشہ اپوزٹ ہے، ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ عقل کی کمر باندھنا ہر ایک ذی روح کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جانے۔ ہمیں اس بات کی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیسے اپنے عقل کی کمر کو باندھنا ہے۔ یہ جو آپ کا ذہن ہے جو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آسمانوں کی بلندیوں تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور آپ کو انتہائی شرمندہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کا ذہن آپ کو گراوٹ کی گہرائیوں میں بھی لے جا سکتا ہے۔ آپ کا ذہن، آپ جو ذہن رکھتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت پرابلمیٹک بھی بن سکتا ہے۔ آپ کا ذہن جو ہے آپ کو بہت سرفرازیوں پر بھی لے جا سکتا ہے، آپ کے لیے بہت کچھ آپ کا ذہن کر سکتا ہے، لیکن آپ کا ذہن ہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی، آپ کا ذہن جو ہے ایک آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت پرابلمیٹک چیز بھی بن سکتا ہے۔ یہ آپ کا جو ذہن ہے، بہت سارے، دیکھیں میں ایک دن ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ جو نشئی ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، ٹیکہ لگاتے ہیں جو ہے، اب دیکھیں کوئی نشئی ٹیکہ لگاتا ہے، وہ نشہ لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بالآخر موت۔ نشئی لوگ اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ اپنی جان جھوکوں پہ ڈال دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ذہن جو ہے ان باتوں کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے۔ آپ کا ذہن جن باتوں کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ، یا تو آپ کا ذہن اگر خدا کے کلام کی سچائیوں کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے خدا کی جو ہے بکثرت
برکات کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ خدا کی بکثرت فراہمی کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ خداوند کی طرف سے سرفرازی اور سربلندی کا تجربہ کر سکتے ہیں، آپ خدا کی گہری پہچان کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل مخالف اگر آپ کا ذہن جو ہے وہ جو ہے دنیاوی حکمت کے ساتھ، انسانی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایگری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے آپ دیکھیں یہودا اسکریوتی جو ہے وہ اس کا ذہن کن باتوں کے ساتھ ایگری ہو گیا؟ پطرس نے توبہ کی، آنسو بہائے اور وہ جو ہے پھر یسوع کے قدموں پر آ گیا، لیکن یہودا اسکریوتی کا ذہن کن باتوں کے ساتھ ایگری ہوا؟ وہ جن باتوں کے ساتھ ایگری ہوا وہ باتیں اس کو خودکشی تک لے گئیں۔ تو وہ لوگ، میں غور کر رہا تھا، جو نشہ کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ اس جگہ پر آتے ہیں کہ غلط باتوں کے ساتھ ان کا ذہن ایگری ہو جاتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہم غلط باتوں کے ساتھ ایگری ہو جائیں۔ اس لیے پطرس کہتا ہے اپنی عقل کی کمر کو باندھو، یعنی کہ وہ جو اسکرٹ کے جو حصے ہیں اس کو جو ہے ایک جگہ پر لا کر اس کو کسا جائے، یعنی کہ اور ایک جگہ پر آئیں، جیسا کہ مقدس پولس رسول جو ہے فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر آگے آپ آن ورڈ جب پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے جتنی باتیں سچائی کی ہیں، نیکی کی ہیں، تعریف کی ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، پسندیدہ ہیں، ان پر ہم نے غور کرنا ہے، جتنی نیکی کی ہیں ان پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اور جو ابلیس ہے وہ آپ کے ذہن کے پیچھے ہے، آپ کے روپے پیسے سے بھی بڑھ کر وہ آپ کے ذہن کے پیچھے ہے، آپ کے جائیداد سے بھی بڑھ کر، آپ کی گاڑی سے بھی بڑھ کر وہ آپ کے ذہن کے پیچھے ہے، اور وہ اس پر گرپ لانا چاہتا ہے، وہ اس پر اپنا قبضہ لینا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے نظر کرو، اور خدا چاہتا ہے سب سے بڑھ کر جو چیز ہم نے نظر کرنی وہ ذہن ہے، اپنی دائیکی سے بھی بڑھ کر ہے۔ دائیکی کسی شخص کو لازمی نہیں کہ وہ فردوس میں پہنچا دے گی، یہ لازمی نہیں ہے کہ دائیکی کسی شخص کو، ہاں یسوع نے کہا وہ بھی نہ چھوڑتے، یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، ٹھیک ہے دائیکی بھی ہم نے دینی ہے سارا کچھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں تو جو ہے ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، یہ نہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ صحیح کام کر رہے ہیں تو جو ہے آپ جو ہے نا خداوند کے لیے آسمان میں کوالیفائی کر جائیں گے، نہیں۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارا مائنڈ ہے اس کو ہم نے نظر کرنا، اگر آپ نے اپنا مائنڈ خدا کو نظر کر دیا تو آپ نے سب کچھ نظر کر دیا، اگر آپ نے اپنا دل خدا کو نظر کر دیا تو آپ نے سب کچھ نظر کر دیا۔ لوگ اپنی پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، 5ویں چیز خدا کو نظر کرتے ہیں، اور خدا جو ہے اپنا پوائنٹ پھر جا کر دل پر رکھ دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں انسان کے دل سے مراد اس کا ذہن ہے، اس کی روح ہے، اس لیے لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہ ہے۔ جو کچھ آپ کی زندگی سے نکل رہا ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہے، اس کا جو باطن ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ اصل میں آپ کا ذہن ہے، آپ کی روح ہے۔ جہاں پر جو کچھ آپ کی روح کا میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، جو کچھ آپ کے ذہن کی، آپ کی روح کی حالت ہے، آپ کی شخصیت اس کی عکاس ہے، آپ کی شخصیت اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کے دل کی، آپ کی باطنی حالت کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت میں نہیں چل رہے، اگر آپ ایمان میں نہیں چل رہے، اگر آپ روڈ ہیں، اگر آپ لالچی ہیں، اگر آپ خود غرض ہیں، تو ایکچولی آپ کے باطن کے ساتھ، آپ کی روح کے ساتھ، آپ کے ذہن کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اور اس نے کہا اپنی عقل کی کمر کو باندھو، اپنی عقل کو درست جگہ پر لاؤ۔ ہم نے اپنی عقل کو خدا کی ذات پر لا کے ٹکانا ہے، ہم نے اپنی عقل کو خدا کے کلام پر لا کے ٹکانا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھیں، ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہوگی، جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، وہ بعض اوقات آپ سے 1 مہینے میں بھی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے 1 سال میں بھی نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے 10 سال میں بھی نہ ہو، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ کامیابی جو ہے، ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھی ہے، بہت سارے ناکامی کے سٹیپس ہوتے ہیں، جس کے بعد دیکھیں جو پطرس ہے وہ ناکام ہی تو ہوا تھا، اور جب یسوع مسیح نے پوچھا کہ کیا تو، تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو وہ جو ہے اس نے دکھی انداز میں کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یسوع مسیح اس کی توجہ اس کی ناکامیوں کی طرف لے کر جا رہا تھا، اور بتا رہا تھا کہ دیکھ اتنی ناکامیاں ہوئیں پھر بھی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ خداوند ہماری ناکامیوں کو جانتا ہے، وہ ہماری جسمانی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کون کون سی کمزوریاں رکھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمارے سب کچھ، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، ہماری زندگی کے سارے گوشوں کو، حصوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں فلی طور پر جانتا ہے۔
آپ سے بھی زیادہ ریئلی جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے بھی زیادہ خدا آپ کو جانتا ہے. ابھی آپ کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے ہیں، ایسے پہلو ہیں، کمزور پہلو جو ابھی آپ پر ظاہر بھی نہیں ہوئے اور کچھ سالوں میں آپ پر ظاہر ہوں گے، لیکن خدا پہلے ہی انہیں جانتا ہے. لیکن وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کی تمام تر ناکامیوں کے باوجود، آپ کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، آپ کے تمام تر نقائص کے باوجود، آپ کے تمام تر، جب کبھی میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی بے وجودیت کو دیکھتا ہوں، اپنے نقائص کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو دیکھتا ہوں، اور جب میں خدا کے پیار پر، اس کی محبت پر غور کرتا ہوں، تو میں اس کی محبت کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہوں کہ اس قدر ناکامیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. خدا محبت کرتا ہے، وہ ہماری ساری ناکامیوں کو جانتا ہے. ہم نے کبھی بے دل نہیں ہونا، کبھی بے دل نہیں ہونا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آخری بات، اس کو دھیان سے سنیں. جو ونسٹن چرچل، ایک جو ہے برطانیہ کا وزیر اعظم گزرا ہے، ایک دن وہ تقریریں کر کر کے بہت تھک چکا تھا، تھک کے چور ہو چکا تھا، اور وہ تقریر کرنے کے لیے ڈائس پر گیا، لیکن وہ بہت تھکا ہوا تھا. اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ میری اب تک کی گئی تقریروں کا نچوڑ ہے. اس نے کہا لوگوں کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صرف اس کو سمجھ جاؤ تو آپ بہت آگے جا سکتے ہو. اور اس نے 3 دفعہ کہا نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، نیور گیو اپ. اور پھر وہ نیچے اتر گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. آپ نے کبھی بے دل نہیں ہونا، آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کبھی دل نہیں چھوڑنا. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں شکست نہیں کھائیں گے. ابلیس نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پھندا پھینک کے کھینچ لیا، کیونکہ اس نے ان کو کہا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا، اب تو آگے نہیں جا سکتا، اب تو اس بری عادت سے نہیں نکل سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، تو کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتا. اور اس دھوکے اور فریب کے ذریعے سے اس نے بہت سارے لوگوں کو نشے میں مار دیا، بہت سارے لوگوں کو اور گناہ کے بندھنوں میں جکڑ دیا، اور بہت سارے لوگوں کو اور گناہ کی زندگی میں لے گیا، گناہ کی دنیا میں لے گیا، اور بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں اس کا شکار اس نے کر لیا. نیور گیو اپ ہم نے سیکھنا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو دن لگ جائیں، کافی مہینے لگ جائیں اور سال لگ جائیں، اور آپ کو اپنے ذہن کو تربیت دینے میں، کیونکہ نئی پیدائش کے بعد جو سب سے مشکل کام ہے وہ اپنے دل کو، اپنے ذہن کو درست رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو رائٹ رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو اپ رائٹ رکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے مشق کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ آپ کو اپنے ذہن کو تربیت دینا ہوگا، اور اس کے لیے ہی اصل میں آپ نے اپنا روزہ بھی رکھنا ہوگا اور یہ سب کچھ کرنا ہوگا. سو جو ہے خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس ویڈیو کو پچھلی ویڈیو کے تسلسل میں کیا ہے کہ ہم نے فضل میں چلنا ہے، اور فضل میں چلنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے گناہ میں زندگی گزاریں گے. اس لیے مقدس پولس رسول نے کہا کہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے گناہ کریں، بلکہ جو ہے ہم سمجھیں کہ خدا ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے. وہ ہم سے غالب اور فاتح مسیحی زندگی کا تقاضا کرتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا. خداوند آپ مددگار ہو، خدا پاک روح، ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. خداوند جو کچھ میں نے سنایا، اے خداوند اسے اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جنہوں نے سنا اور دیکھا انہیں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پاک روح ہماری مدد کیجیے، ہم سب کی مدد کیجیے، یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین.